اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم آمین یا رب العالمین۔ حضرات، پچھلی دفعہ جو طرق دلالت ہیں ان کا جو آخری موضوع ہے جس کو الدال بالاقتضاء کہتے ہیں یا اقتضاء نص کہا جاتا ہے، اس کا بیان شروع ہوا تھا۔ یہ الدال بالاقتضاء بھی ہے، یہ اقتضاء النص بھی ہے، اس کو ضرورت اللفظ بھی کہتے ہیں۔ امام غزالی علیہ الرحمن المستصفیٰ میں فرمایا کہ یہ ضرورت لفظی ہے، یعنی ایک لفظ کی ضرورت ہے کہ وہ عقلاً یا شرعاً درست ہو۔ اگر اس لفظ کو نہ مانا جائے مضمر یا محذوف تو یہ کیا شمار ہوگا؟ وہ لفظ عقلاً یا شرعاً درست نہیں ہوگا۔ اسی لیے بعض علماء بلاغت اقتضاء نص کو، یہ بھی امام غزالی علیہ الرحمہ نے فرمایا المستصفیٰ میں، وہ اس کو حذف کی بحث میں لے کر آتے ہیں۔ اب جانتے ہیں قرآن مجید میں چیزیں حذف ہوتی ہیں۔ وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ ہم بولتے ہیں تو ہم کہتے ہیں وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ سے مراد ہے کہ بھئی بستی سے سوال تو ہو ہی نہیں سکتا، تو کس سے سوال ہوگا؟ کچھ محذوف مانا جائے گا۔ اب یہ محذوف کیوں مانا جاتا ہے؟ ٹھیک ہے، تو بلاغی آپ کو بتائے گا یہ محذوف ہے، یہاں کیا ہے؟ اہل القریہ، اور اس کی وجہ بتائے گا ایجاز، یہی بتائے گا نا، یہ ایجاز ہے اس میں۔ اس سے پوچھا جائے گا حرمت علیکم امہاتکم، تمہارے اوپر تمہاری مائیں حرام ہیں۔ کیا مطلب مائیں حرام ہے؟ کچھ محذوف ماننا پڑے گا نا، تو وہ بلاغی آپ کو بتائے گا کہ یہاں جو محذوف ہے اس کو حذف کیا گیا ہے علی طریق الایجاز، ایجاز کے طریقے کہ بھئی نکاح الامہات مراد ہے۔ حرمت علیکم امہاتکم سے کیا مراد ہے؟ نکاح الامہات۔ اچھا، اصولی آپ کو کیا بتائے گا؟ اصولی آپ کو یہ بتائے گا کہ یہ حذف کیوں کی، اس جگہ پر جس شے کو ہم محذوف مان رہے ہیں اس کا تعین کیسے ہو رہا ہے؟ یہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ اس کا تعین اعلیٰ طریق الاقتضاء ہو رہا ہے، کیونکہ نص کا اقتضاء ہی ہے۔ یعنی ہم نے کہا وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ، تو وہ کہے گا یہاں ایجاز ہے، یہاں حذف ہے بلاغی۔ آپ کہیں گے قریہ کے لفظ کا اقتضاء کیا ہے کہ کس کو حذف مانا جائے، کس کو محذوف مانا جائے، وہ کون بتا رہا ہوگا آپ کو؟ وہ آپ کو اصولی بتا رہا ہوگا۔ بات واضح ہے، سمجھ میں آ رہی؟ اب اس کی مثالیں آئیں گی تو بات بالکل واضح ہو جائے گی۔ پچھلی دفعہ میں نے آپ کے سامنے اس کی شاید تعریف پتہ نہیں بیان کی تھی یا نہیں، وہ ہے دلالت النص علی معنی لازم لا يستقیم الکلام بدونہ، کہ بھئی نص کی دلالت ایک لازمی معنی پر جس کے بغیر کلام مستقیم ہی نہ ہو۔ دلالت النص علی معنی لازم لا يستقیم الکلام بدونہ۔ اب پچھلی دفعہ میں نے یہ بھی آپ کو بتا دیا تھا کہ بھئی یہاں لزوم سے مراد کون سا لزوم ہے، کیونکہ دلالت لزومی تو ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں، وہ کس میں تھی بلا؟ ہاں، اشارت النص میں تھی۔ تو وہاں بھی کیا ہوتا ہے؟ لفظ کی دلالت لزومی سے جو مفاہیم پیدا ہوتے ہیں اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اشارت النص۔ تو یہاں بھی دلالت لزومی ہے، لیکن دونوں میں فرق کیا ہے؟ پچھلی دفعہ عرض کیا تھا، آخر میں کیا تھا، لیکن کیا تھا اس میں لفظ سے لزوم، وہاں یہاں بھی لفظ کا لزوم، کلام کی صحت یہاں سے ہے۔ ہاں، لیکن آپ اس کو دو لفظوں میں بیان کریں۔ اصالتاً تبن نہیں، یہاں اصالتاً اور تبن نہیں ہے، یہاں تھا کہ ایک لزوم سابق ہے، ایک لزوم لاحق ہے۔ آپ صحیح کہہ رہے ہیں جو آپ بتا رہے تھے نا، لیکن اس کو ایک لفظ کیا ہے؟ لزوم سابق کا مطلب ہے کہ کلام کو مستقیم ماننے کے لیے پہلے سے کچھ لازم ماننا پڑتا ہے، اور دلالت لزومی جو اشارت النص ہے اس میں لزوم لاحق ہے کہ اگر آپ وہ لزوم نہ بھی نکالیں تو کلام کی صحت پہ کوئی اثر پڑتا ہے، لیکن اگر آپ یہاں کلام کا لزوم پہلے سے فرض نہ کریں تو کلام مستقیم نہیں رہتا نا۔ فرض سمجھ، لا يستقیم الکلام اما عقلاً او شرعاً، یا عقلاً یا شرعاً۔ تو آپ نے فرق کیا کرنا ہے کہ یہ بھی دلالت لزومی ہے، لیکن اقتضاء النص میں یہ جو لزوم ہے یہ لزوم سابق ہے، نہ کہ لزوم لاحق۔ اچھا، اب اس کی مثال جیسے علماء نے دی، یہ احناف بھی، میں نے دیکھا کہ مستصفیٰ میں بھی یہی مثال تھی، احناف کی کتابوں میں بھی یہی ہے۔ وہ مثال یہ ہے کہ میں کسی سے کہتا ہوں آپ سے، وہ مثال یہ اعتق عبدک، اعتق عبدک فی کفارتی، میرے کفارے میں، میرے اوپر کوئی کفارہ پڑ گیا کوئی جنایت کی وجہ سے، میں نے ایک غلام آزاد کرنا، تو میں آپ سے کہتا ہوں
آپ اپنا غلام، آپ کا غلام ہے، میرے کفارے میں آزاد کر دیجئے 1000 روپے میں. ٹھیک ہے. اب یہ کلام ہے نا، یہ کلام مستقیم ہو سکتا ہے جب تک آپ کچھ لزوم نہ مانیں. یعنی آپ کہیں میرے کفارے میں آپ اپنا غلام آزاد کر دیجئے، آپ 1000 غلام آزاد کیجئے، میرا کفارہ تو ادا نہیں ہوگا. تو جب میں کہہ رہا ہوں اعتق عبدک فی کفارتی ب1000 ففعل، اس نے کر دیا، آپ نے کر دیا یہ کام. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ کلام مستقیم اس وقت ہوگا جب اس میں 2 عقود محذوف مانے جائیں گے. وہ 2 عقود کیا ہوں گے کہ آپ سے پہلے میں خرید رہا ہوں 1000 روپے کا، آپ سے پہلے میں نے خریدا، اس کے بعد یہ کون سا ہوا، یہ عقد بیع ہے. اس کے بعد دوسرا یہ ہے کہ آپ کو وکیل بھی بنا دیا اس کے بعد. تو اس کلام کے استقامت شرعی کے لیے، یعنی اس کے مستقیم شرعاً ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس میں کچھ محذوف مانیں، وگرنہ کلام سمجھ میں نہیں آئے گا. تو مطلب یہ ہوا کہ آپ نے یہ کام کر دیا، گویا آپ نے پہلے مجھے بیچا، پھر بیچنے کے بعد میں نے آپ کو وکیل بنا دیا، اور وکیل بنانے کے بعد آپ نے میری طرف سے یہ غلام آزاد کر کے کفارہ ادا کر دیا. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ تو یہ کیا ہے؟ یعنی یہ جو مفاہیم پیدا ہوئے کیا وہ لفظ کے اندر پائے جاتے ہیں؟ یعنی اعتق عبدک، تو میں نے یہ کب کہا ہے کہ اعتق عبدی، میں نے تو کہا عبدک فی کفارتی، کفارہ میرا ہے میرا ب1000 ففعل. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نص کا اقتضاء یہ ہے کہ یہاں کچھ محذوف مانا جائے، اور وہ ہم نے محذوف مانا تو ہمیں پتہ چلا کہ وہ کم از کم 2 عقود ہوں گے، وہ عقد بیع ہے اور عقد وکالت، عقد وکالت. اسی طرح جیسے آپ کہتے ہیں ارہن مالک فی دینی، اس کا کیا مطلب ہوا؟ میں اپنا مال میرے قرض میں رہن رکھوا لوں، اپنا مال میرے قرض میں رہن رکھوا لوں. تو یہ کیا، اس کے اندر کیا حذف مانا جائے گا؟ اپنا مال میرے قرض میں رہن رکھوا لوں. اس کا مطلب اس کے اندر کوئی عقد جو ہے وہ محذوف ماننا پڑے گا. ارہن مالک فی دینی، ہاں ایک تو ہو گیا کہ آپ سے میں ادھار لے رہا ہوں، تو یہ قرض کا معاملہ ہو گیا. جب آپ کہیں گے اپنا مال میرے رہن میں، تو اس کا مطلب آپ ذرا مجھے مال دیجئے، تو یہ عقد عاریہ ہے یا عقد قرض ہے؟ دوسرا وکالت، ہاں دوسرا وکالت یہ کہ آپ یہ کام کریں. تو بہرحال یہ فقی مثال ہے، ابھی ہم قرآن یا حدیث کی مثال کی طرف جا رہے ہیں، لیکن یہ فقی مثالیں علماء اس طرح دیتے ہیں کہ کئی دفعہ فقہی جو بیع و شراء ہو رہی ہوتی ہے، یا ہدیہ ہوتا ہے، یا کسی کو کوئی کام کرنے کا ہوتا ہے، اس میں بہت سی چیزیں محذوف ہوتی ہیں، وہ سب سمجھ لیتے ہیں کہ وہ محذوف ہیں. اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اقتضاء نفس. اچھا، اس کے بعد کیا ہے کہ علماء نے کہا کہ کبھی وہ صدق کلام عقلی کے لیے ضروری ہوتا ہے، وہ بھی آپ سمجھ چکے ہیں، یعنی اس کے بغیر کلام سمجھ میں نہیں آ سکتا عقلاً بھی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلْيَدْعُ نَادِيَهْ، سورہ کس میں؟ اقرا میں. فَلْيَدْعُ نَادِيَهْ، تو فَلْيَدْعُ نَادِيَهْ کا مطلب کیا ہے؟ نادی تو مکان کو کہتے ہیں. نادی کس کو کہتے ہیں؟ المکان الذي يجلس فيه الناس ويتنادون، ایک دوسرے کو پکارتے ہیں جہاں بیٹھ کے. تو نادی کیا ہے؟ مجلس. تو آپ کے یہاں کیسے کلام مستقیم ہوگا عقلاً؟ فَلْيَدْعُ أَهْلَ نَادِي، یعنی نادیہ سے مراد ہے اپنے اہل مجلس کو بلائے. اسی طرح جو ابھی مثال دی تھی کہ وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا. تو قریہ سے پوچھ لیں، قافلے سے پوچھ لیں. تو قافلے سے بھی کوئی نہیں پوچھ سکتا، نہ قریہ سے کوئی پوچھ سکتا ہے، بلکہ یہاں عقلاً کیا محذوف ماننا پڑے گا؟ دلالت اقتضاء کیا ہے کہ بھئی اہل القریۃ واہل العیر. بات واضح ہے؟ ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ کئی دفعہ صدق الکلام شرعاً کلام کو سچا کرنے کے لیے، یعنی مثال کے طور پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رفع عن امتی الخطا والنسیان، رفع عن امتی الخطا والنسیان، میری امت سے خطا اور نسیان اٹھا لیے گئے. عقلاً اس میں کوئی مسئلہ اگر اٹھا لیے جائیں؟ ہاں بالکل ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ امت سے گناہوں کو، یعنی کوئی بندہ گناہ کرے ہی نہ، ممکن ہے، عقلاً تو کوئی اس میں مسئلہ نہیں. لیکن صدق الکلام شرعاً اس میں مسئلہ ہے کہ نہیں؟ کیا امت میں ہمارے مشاہدے میں اور واقعے میں ہے کہ نہیں لوگ گناہ بھی کرتے ہیں، خطا بھی کرتے ہیں، نسیان بھی ہوتا ہے؟ یعنی خطا اور نسیان، گناہ کی بات نہیں ہو رہی، خطا اور نسیان تو ہوتا ہے نا. تو صدق الکلام شرعاً کے لیے ہمیں یہاں کیا محذوف ماننا پڑے گا؟
اجر نہیں، گناہ. ہاں یعنی گناہ یعنی رفع عن امتی اسم الخطا والنسیان، اسم الخطا والنسیان، وگرنہ خطا و نسیان تو فی نفسی ہی موجود ہے. بات واضح. اسی طریقے پر آپ دیکھیے ابھی جو میں نے آپ کو مثال دی تھی، حرمت علیکم امہاتکم، تو حرمت علیکم امہاتکم کیا ہے؟ صدق الکلامی شرعن کیا ہے؟ یعنی تمہارے پر تمہاری مائیں حرام ہیں، ان سے حسن سلوک حرام ہے. کیا حرام ہے؟ بات واضح. تو ہم یہاں محذوف مانیں گے تو پھر بات سمجھ میں آئے گی، وگرنہ عقلاً تو ہو سکتا ہے کہ ہر اعتبار سے حرام کر دی جائے، ممکن عقلاً تو اس میں کوئی معنی نہیں ہے. تو حرمت علیکم امہاتکم ای نکاح امہاتکم حرم علیکم. ٹھیک. اسی طرح بعض مثالیں ہیں کہ علماء اصول میں نا دو گروہ ہیں. ایک گروہ وہ ہے کہ جو کہتا ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لا صیامہ، لا صیامہ، تو یہاں مراد شرعی اصطلاح ہوتی ہے یا لغوی معنی بھی اپنی جگہ باقی رہتے ہیں؟ جو یہ کہتا ہے کہ لغوی معنی باقی رہتے ہیں وہ کیا کہے گا؟ لا صیام لمن لم یبیت الصیام من اللیل، نہیں ہے کوئی اس کا روزہ کہ جو رات سے نیت نہ کرے. حدیث آئی نا، رات سے اگر آپ نیت نہ کریں، خاص طور پہ جیسے کفارہ اور نظر کا روزہ ہے احناف کے ہاں، جیسے رمضان کا روزہ ہے اس میں کیا ہو سکتی ہے نا، زوال تک جو ہے وہ نیت کی جا سکتی ہے. اس کی کچھ وجوہات ہیں کیونکہ رمضان کا روزہ بہرحال متعین ہے کہ وہ رمضان ہے ہی ہے. بات واضح. تو لیکن آپ مثال کے طور پہ جو کفارے کا روزہ ہے وہ متعین تو نہیں ہے، کسی بھی دن رکھا جا سکتا ہے، تو اس کی نیت جو ہے، یہ نظر کا جو روزہ ہے اس کی نیت پہلے سے کرنی پڑے گی. تو اب اللہ کے رسول فرما رہے ہیں روزہ ہے ہی نہیں اس کا، تو اب یہاں روزہ تو ہے، روزہ تو رکھ لیا اس نے، روزے کی لغوی حیثیت پائی جا رہی ہے کہ نہیں؟ لغوی حیثیت اس کی کیا ہے؟ امساک عن الطعام والشراب. تو وہ امساک عن الطعام والشراب تو صبح سے لے کر رات تک کر سکتا ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے. تو جو شخص کہے گا کہ اس میں لغوی مفہوم باقی ہے تو پھر وہ کہے گا کہ یہاں ہمیں قید لگانی پڑے گی کلام کو درست کرنے کے لیے کہ لا صیام صحیحا، یعنی شریعت میں اس شخص کا صحیح روزہ نہیں ہے. تو گویا یہاں صحت کے لیے، یعنی اس کے روزے کی عدم صحت کو بیان کرنے کے لیے ایک شے محذوف ماننی پڑے گی. کس طریقے پر؟ کس طریقے پر؟ اقتضاء النص کے طریقے. یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثلا لا نکاح الا بولی، لا نکاح الا بولی. تو اب یعنی کیا مطلب ہے لا نکاح الا بولی؟ ای لا نکاح صحیحا، یا لا نکاح یعنی مقبولا شرعا الا بولی. تو یہاں نکاح کے بعد، یعنی امام شافعی کے اصول کے تحت یہاں نکاح کے بعد جو محذوف مانا گیا ہے لا نکاح صحیحا یا لا نکاح مقبولا عند الشارع، وہ کس طریقے پر ہے؟ وہ اقتضاء النص کے طریقے پر ہے. اور اگر کوئی شخص یہ کہے، جیسے اصولیین میں سے ایک جماعت یہ کہتی ہے، اور یہ احناف میں بھی دونوں رائے پائی جاتی ہے، کہ بھئی جب اب نکاح کا لفظ شارع کے کلام میں آئے گا تو حقیقت شرعیہ مراد ہوگی یا حقیقت لغویہ؟ شرعیہ. تو اب اس کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہوگی کہ لا نکاح صحیح ہے، بلکہ کہے گا لا نکاح، اور شارع بول رہا ہے تو شرعی نکاح مراد. لہذا اب اقتضاء النص کے تحت یہاں کچھ ماننا پڑے گا. اب اقتضاء النص کے تحت یہاں کچھ ماننے کی ضرورت نہیں ہوگی، کیونکہ شارع جب بتائے گا تو اس کا مطلب کہنے کا ہی حقیقت شرعیہ کا انکار ہے. یعنی لا نکاح جب شارع کہہ رہا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ لا نکاح شرعا. یعنی کہ یہاں پہ کسی چیز کو معذوف پانے کی ضرورت نہیں. ہاں، اگر آپ یہاں کہیں کہ نکاح سے مراد حقیقت شرعیہ، اگر آپ کہیں گے کہ نکاح سے مراد حقیقت لغویہ ہے، بات واضح، تو پھر حقیقت لغویہ میں تو مجرد نکاح کا عقد آ جاتا ہے، وہ چاہے صحیح ہو یا غلط ہو، شریعت اس کو قبول کرتی ہو یا نہ کرتی ہو، دونوں صورتوں میں وہ شامل ہو جائے گا. تو پھر آپ کو اقتضاء النص کیا ماننا پڑے گا؟ لا نکاح صحیح ہے. تو وہ ماننا پڑے گا نا. ہاں، اگر آپ یہاں حقیقت لغویہ مراد لیں. اگر آپ حقیقت شرعیہ مراد لیں تو حقیقت شرعیہ میں نکاح شرعی وہ ہے جو مستوفن شروطہ ہو، جو اپنی شروط
پوری کرے گا. تو جب شارع کہہ رہا ہے اور وہ لفظ نکاح کو حقیقت شرعیہ میں استعمال کر رہا ہے تو اب آپ کو اقتضاء نص کے تحت کوئی محذوف ماننے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اسی طرح یہ حرمت علیکم امہاتکم یہ بھی تو شرعی ہے. ہاں لیکن اصل میں تحریم آئی ہے نا, حرام کر دی گئی تمہارے اوپر مائیں. اب قرآن مجید میں تحریم کا لفظ محض نکاح کے لیے آتا ہے یا کھانے پینے کی چیزوں کے لیے بھی آ سکتا ہے, مار دھاڑ کے لیے بھی آ سکتا ہے, فنا چیز کے لیے آ سکتا ہے کہ نہیں, یا صرف قرآن مجید میں تحریم کی حقیقت شرعیہ محض نکاح کے ساتھ ہے, بہت سی چیزوں کے ساتھ ہے. تو اب آپ کو وہاں اس کی وجہ سے اقتضاء النص ماننا پڑ رہا ہے. اچھا لیکن جیسے لا ایمان لمن امانۃ اب اس کے اندر تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ ایمان کامل نہیں ہے. ہاں وہ اس بنیاد پہ نہیں ہم لے رہے کہ وہاں چونکہ شارع کہہ رہا ہے تو شارع ایمان سے ایک خاص مراد لیتا ہے تو بھئی حقیقت ایمان کی نفی ہو جائے گی. وہ ہم کچھ اور دلائل کی بنیاد پہ کہہ رہے ہیں. یعنی اگر آپ صرف یہ عبارت لیں گے لا ایمانہ تو لا ایمانہ کا مطلب خوارج کا مسلک ہو جائے گا. وہ کہیں گے کوئی اقتضاء النفس ماننے کی ضرورت نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے, لا ایمان لمن لا امانۃ لہ. اچھا ہم یہاں جو لا ایمانہ میں ایمان کامل کی شرط لگا رہے ہیں وہ اقتضاء النص کے اصول کے تحت میں لگا رہے ہیں. نص کا یہاں لفظ کا کوئی اقتضاء ہے؟ یعنی آپ سے پوچھا جائے کہ لا ایمانہ کہنے میں کیا صدق کلام شرعی اور عقلی دونوں لازماً تقاضا کرتا ہے؟ نہیں. ہو سکتا ہے شارع واقعی نفی کر دے ایمان کی اس شخص سے جو گناہ کرتا ہے, بالکل ہو سکتا ہے. تو اب ہم نے یہاں لا ایمانہ الکامل جو مراد لیا وہ کس بنیاد پہ مراد لیا؟ اقتضاء نص کے اصول کے تحت نہیں لیا, بلکہ ہم نے کہا کہ شارع ہی نے ہمیں اور جگہوں پر بتا دیا کہ میں جب اس طریقے پر گناہ کی بنیاد پہ ایمان کی نفی کرتا ہوں تو میری مراد یہ ہوتی ہے. گویا شارع پہلے بتا چکا ہے. اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ لا ایمان, لیکن وہ اقتضاء نہیں ہے, وہ اقتضاء نص نہیں ہے. کیونکہ اقتضاء نص کا مطلب کیا ہے؟ جب تک لزوم ثابت نہ ہو تو کلام شرعاً یا عقلاً مستقیم نہیں ہوتا. اچھا ہو سکتا ہے آپ کہیں کہ یہاں چونکہ آپ کو پہلے سے معلوم ہے نا کہ گناہ کرنے سے ایمان کی نفی نہیں ہوتی, چونکہ پہلے سے معلوم ہے تو آپ کہیں بھئی یہاں کلام مستقیم نہیں ہو رہا شرعاً. لیکن وہ پہلے سے معلوم کیوں ہے؟ وہ اس جگہ اقتضاء نص کی وجہ سے نہیں معلوم, وہ دلائل شرعیہ اخری سے معلوم ہے. تو یہ ہے جیسے لا ایمان لمن لا امانۃ لہ لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن, اور واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن. اس میں نا میں نے شاید ایک دفعہ ذکر کیا تھا کہ امام ابو عبداللہ الحلیمی وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے بتایا کہ سلف میں نا عمل کو ایمان میں داخل کیا گیا کہ نہیں. یعنی سلف کی تعریف ایمان کی کیا ہے؟ الایمان تصدیق و قول و عمل, تصدیق بالجنان و قول باللسان و عمل بالارکان, یہ تعریف ہے. اب وہ یہی خوارج کی تعریف ہے, یہی معتزلہ کی تعریف ہے. یعنی آپ دیکھیں سلف کی, خوارج کی اور معتزلہ کی تعریف ایمان کی ایک جیسی ہے اپنے ظاہر کے اعتبار سے. مجھے جو متاخرین ہیں جن کو ہم اہل سنت کہتے ہیں اشاعرہ ماتریدیہ, انہوں نے کیا کیا؟ اشاعرہ نے کہا کہ الایمان تصدیق و اذعان, ایمان تو بس اس کا نام ہے. ماتریدیہ نے کہا کہ الایمان تصدیق و نطق, ایمان جو ہے وہ تصدیق اور نطق کا نام ہے. انہوں نے دونوں نے عمل کو ایمان کی حقیقت سے نکال دیا. ایسے ہی ہوا نا, لیکن سلف نے نہیں نکالا. سلف نے کیا کہا؟ الایمان قول, کیا کہا؟ تصدیق بالجنان و قول باللسان و عمل. اور یہ سلف سے مستفیض ہے, کوئی انکار ہی نہیں کر سکتا اس کا. یعنی سلف میں اتنے اقوال پائے جاتے ہیں کہ ایمان قول بھی ہے, تصدیق بھی ہے, عمل بھی ہے. اب سلف یہاں کیا کہہ رہے ہیں؟ ایمان عمل کی حقیقت و ماہیت میں شامل ہے. اگر وہ یہ کہیں کہ اگر وہ کہیں کہ عمل ایمان کی حقیقت اور ماہیت میں شامل ہے تو حقیقت و ماہیت میں سے ایک جز بھی رخصت ہو جائے تو حقیقت اور ماہیت رہتی ہے؟ نہیں رہتی. یعنی آپ کہیں انسان میں جزو ماہیت دو ہے, حیوانیت اور ناطقیت. ایک بھی رخصت ہو جائے گی انسان نہیں رہے گا. یعنی اگر وہ ناطقیت چلی جائے گی تو وہ حیوان ہے, صرف نطق رہ جائے گا تو ایک رائے کے مطابق محض فرشتہ ہے. لیکن صحیح تر قول یہ کہ فرشتہ نہیں, کچھ اور ہی بنے گا. یعنی ایک نئی نوع بنے گی وہ ناطق. تو سلف نے بھی یہی کہا. تو اس پر جو علماء اہل سنت کی تصدیق وہ ہے, وہ ایک خاص ہے امام بہقی کی جو استاد تھے ابو عبداللہ الحلیمی, جن کی المنہاج فی شعاب الایمان, اس میں انہوں نے بہت خوبصورت ایک نئی بات کی کہ میں بیان کرنا تو بہت آسان ہے. انہوں نے کہا کہ سلف
یہ لفظ ایمان ہے نا، یہ مشترک ہے ایمان بھی اور ایمان لہو میں، یعنی لفظ ہے ایمان مشترک ہے۔ اور ابھی ہم کل پرسوں کہیں پڑھ بھی رہے تھے کہ امام غزالی نے فرمایا کہ اکثر جو اغالید پیدا ہوتی ہیں، غلطیاں لگتی ہیں لوگوں کو، وہ اسماء معانی مشترکہ میں عدم تمیز کی بنیاد پہ ہوتی ہیں۔ تو ایمان کا لفظ بھی کا کیا مطلب ہے؟ کسی کو ماننا۔ ایمان لہو کا مطلب ہے کسی کی ماننا، لیکن دونوں ایمان ہیں کہ نہیں؟ دونوں ایمان۔ پھر انہوں نے قرآن سے بہت مثالیں بھی دی ہیں، اس میں فرق کر کے دکھایا بھی کہ ایمان بھی اور ایمان لہو۔ تو کہہ رہے ہیں سلف جب ایمان بول رہے ہیں تو عمل کو ایمان میں داخل کرتے ہیں، لیکن ایمان لہو کے اصول پر، جس کی ضد کیا ہوگی پھر ایمان لہو کی؟ ایمان بھی کی ضد کیا ہوگی؟ کفر۔ اور ایمان لہو کی ضد کیا ہوگی؟ معصیت۔ تو جب وہ کہیں گے کہ ایمان جو ہے اس میں عمل بھی شامل ہے، تو بالکل ایمان کے لفظ کا اطلاق عمل پر بھی ہو جاتا ہے، لیکن وہ کس اصول کے تحت ہوتا ہے؟ وہ ایمان لہو کے اصول کے تحت ہے، نہ کہ ایمان بھی کے اصول کے تحت ہے۔ تو بالکل ٹھیک بات ہے، معصیت بھی۔ تو اب ہم اس کو متاخرین نے کیسے بیان کر دیا؟ متاخرین نے ایسے بیان کر دیا کہ بھائی ایمان کامل، تو ایک ہوتی ہے شرط صحت ایمان کی، اور ایک ہوتی ہے شرط کمال ایمان کی۔ علماء اہل سنت نے ایسے بیان کیا، صحت ایمان کی شرط کیا ہے؟ تصدیق اور اذعان، اور کمال ایمان کی شرط کیا ہے؟ عمل۔ تو عمل ایمان کے مسمى میں داخل ہے، لیکن کس سطح پر داخل ہے؟ کمال کی سطح پر داخل ہے یا ماہیت کی سطح پر داخل ہے؟ ماہیت میں داخل نہیں۔ تو سلف اور خلف کے مسلک میں کوئی اعتراض نہیں ہے، معتزلہ اور خوارج کا مسلک دوسرا ہے۔ وہ کیا ہے کہ کیا ہے وہ مسلک؟ پہلی اصول فقہ تو ختم ہو گیا، اب عقیدہ ہی شروع ہو چکا ہے۔ وہ مسلک کیا ہے؟ عمل شامل ہے۔ ہاں، تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ کہ اگر آپ عمل نہیں کریں گے تو حقیقت ایمان رخصت ہو جائے گی۔ تو آپ کہاں داخل ہو جائیں گے پھر؟ اور معتزلہ کے ہاں منزلہ بین المنزلتین میں، یعنی وہ درمیانی منزل ہے۔ آپ مسلم رہیں گے دنیا میں، مسلم رہیں گے، آپ کو حقوق ملیں گے مسلمانی کے۔ خوارج کے ہاں نہیں ملیں گے نا۔ خوارج کے بارے میں کہا یہی گیا کہ کفار کو چھوڑ کے مسلمانوں کی گردنیں اڑاتے ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ کافر ہے۔ تو پہلے اپنے گھر کے کافروں سے لڑنا چاہیے کہ پڑوس کے کافروں سے؟ اپنے گھر کے کافروں سے لڑیں گے، ان سے لڑیں گے پہلے۔ معتزلہ آپ کے حقوق ادا کریں گے، وہ کہیں گے کہ نہیں، جیسے شیعوں کا بھی سیم اصول ہے، وہ بھی اسلام اور ایمان میں فرق کرتے ہیں۔ اور اکثر گروہ جو ہے نا وہ اسلام اور ایمان میں فرق کرتے ہیں، جنہوں نے کوئی اپنی من مانی کرنی ہوتی ہے، یعنی کوئی نیا نقطہ نظر نکالنا ہے، وہاں اسلام اور ایمان میں فرق ہوتا ہے مصادیق کے اعتبار سے۔ مفہوم کے اعتبار سے تو ہے، مفہوم کے اعتبار سے تو ہے، مصادیق کے اعتبار سے تو نہیں کر سکتے نا آپ دنیا میں کوئی فرق۔ آپ کہہ سکتے ہیں یہ مسلم ہے یہ مومن ہے، کیسے نہیں کہہ سکتے؟ جو مسلم ہے وہ مومن ہے، جو مومن ہے وہ مسلم ہے۔ شیعوں نے کیا کہا؟ شیعوں نے کہا کہ جو امامت کو نہیں مانتا وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ اور یہ طے شدہ بات ہے، میں کہ نہیں کہہ رہا ہوں ان پہ کوئی الزام ہے، مطلب ان کا کسی سے بھی جا کے پوچھیں گے یہ مسئلہ ہے ان کا، اثنا عشری شیعوں کا، جو امامت کو نہیں مانتا وہ مومن نہیں ہے، مسلم ہے تو اس کے حقوق دنیا میں ادا کیے جائیں گے، مسلمانی کے مباح الدم ہوگا نہیں، مباح الدم نہیں ہوگا، اس کی مدد بھی کی جائے گی، اہل غزہ کی بھی مدد کی جائے گی، سب کریں گے کیونکہ وہ مسلمان ہے، مومن نہیں ہے۔ لیکن آخرت میں ابدی جہنمی ہے اگر امامت مانے بغیر دنیا سے رخصت ہو گئے۔ عقیدہ امامت کو مانے بغیر اگر وہ دنیا سے رخصت ہو گئے تو ابدی جہنمی ہے۔ ٹھیک، یہ ہے خلاصہ ہے، یہ کہتے ہیں، یہ طے شدہ بات ہے، مطلب کچھ ڈھکی چھپی تحریف قرآن کی طرح کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، طے شدہ بات ہے۔ تو وہ آپ سب کو جہنمی مانتے ہیں؟ جی خیر اس میں یہ ہے کہ جیسے معتزلہ بتایا، معتزلہ وہ، لیکن وہ معتزلہ نا ان کا مسلک شیعوں کے مسلک سے بہت بہتر اس لیے ہے کہ معتزلہ کسی گروہ کو جہنمی نہیں کہہ رہے۔ وہ کہیں گے جس نے گناہ کبیرہ کیا اور توبہ نہیں کرتا دنیا میں، کس کا پتہ ہے کس نے کیا ہے، توبہ کی ہے نہیں کی، تو وہ جان سکیں گے کہ یہ تفریق کر دیں کہ جو اس کو نہیں مان رہا وہ مومن ہے، جو اس کو مان رہا ہے وہ منزلہ بین المنزلتین پر ہے، وہ مسلم ہے۔ لیکن شیعوں کے ہاں چونکہ اصول دین کا ایک عقیدہ ہے، عقیدہ امامت، جو اس کو نہیں مانے گا وہ
ایک عقیدے کو نہیں مان رہا تو وہ بالکل طے شدہ ہے نا کہ اہل سنت عقیدہ امامت کو نہیں مانتے، طے شدہ. تو لہذا جب نہیں مانتے تو وہ طے شدہ طور پہ مسلم ہے، لہذا وہ مومن بھائی نہیں ہے، مومن بھائی. اس لیے ہم نے اپنا نام ہی مومن کیا تاکہ وہ ان کے مسلک کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا جائے. امام خمینی کے کچھ وہ ان کے وقت کے بیان تھے 2 دن انہوں نے لکھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ حکومت ولایت شاید ولایت فقیہ ہے ان کا تو الگ تصور ہے، امپورٹنٹ ہے کہ اس کے لیے حج بھی ہوگا. ہاں نہیں امام خمینی جو امام تو نہیں خمینی جو تھے وہ یہ چیزیں پبلک نہیں ہوتی. ہاں جو خالی خمینی تھے وہ بہت ہی زیادہ سخت ہے، ان کی تو اتنی سخت عبارتیں اور مطلب صحابہ کے بارے میں اور عقیدہ امامت بہت ہی سخت کلام ہے. تو مطلب وہ تو ہم تو سمجھتے ہیں کہ وہ پتہ نہیں انقلاب لے آیا تو اسلامی، مطلب عجیب سی بات ہے. اسلامی انقلاب ہوگا لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ وہاں مسائل اور بہت خطرناک ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ صحیح باطل گروہ جو ہے نا وہ ہے ہی جو اس وقت فی نفسی ہی موجود ہے وہ شیعہ ہی ہے، اس لیے کہ ایک عقیدے میں ایک ایسی شے کا اضافہ کیا ہے عقیدے میں ایمان بالامامت. اور اچھا ایک ہوتا نا چلے ایمان بالامامہ کوئی مجرد شے ہوتی ہے. مجرد کا کیا مطلب ہے؟ امامت کو ماننا ہے بغیر تعین کے کہ امام کون ہے، اور آپ کہتے ہیں امامت کو ہم نے اصول دین میں شامل کر دیا، تب بھی ہم اختلاف کرتے ہیں کہ اصول دین میں تو امامت ہے ہی نہیں. اہل سنت کے ہاں اصول دین میں امامت ہے، امامت و خلافت اصول دین میں نہیں ہے. کجا یہ کہ کہا جائے کہ نبیوں کی آمد کا اصل مقصد ہی ہے، یہ بھی وہی اصول ہے. یعنی آپ دیکھیں یہ بھی وہیں پہنچا رہا ہے ان دی اینڈ کہ جب آپ کہتے ہیں نا کہ نبی اور رسول اور سب آتے ہی اس مقصد کے لیے اصلا خلافت اور امامت اور اس کے قیام کے لیے اور سلطنت اور نظام، تو وہ آپ نبی کے بنیادی کام میں آپ نے کیا شامل کر دیا؟ امامت. تو پھر یہ بھی اصول دین میں شامل کرنے والی بات ہے، لیکن یہ اس سے بہت ہلکی بات ہے. اس لیے ہلکی بات ہے کہ ٹھیک ہے نبی کا مقصد ہی بیان کر دیا. اب یہ تو نہیں کہا نا کہ فلاں پر ایمان لاؤ اور فلاں پر لاؤ اور فلاں پر لاؤ. ان کے ہاں ایمان بالامامہ کوئی مجرد ہے تو نہیں ہے، بلکہ اللہ کی طرف سے منصوص ائمہ پر ایمان لانا شرط ہے ایمان بالامامہ کے لیے، اور وہ منصوص ائمہ بھی موجود ہیں. تو اگر آپ ان منصوص ائمہ کو نہیں مانتے تو آپ ایمان بالامامہ مجرد مانتے رہیں ہوا میں کچھ بھی نہیں. جیسے ہم کہیں میں نبوت کو مانتا ہوں اور پوچھا جائے حضرت عیسیٰ کو مانتے ہو نہیں، نعوذ باللہ. تو ایمان بالنبوت کوئی مفہوم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی کو مانتے ہو نہیں، لیکن میں نبوت کو مانتا ہوں، کوئی فرق نہیں پڑتا، مانتے رہو. نبوت جو ہے وہ بالکل ایبسٹریکٹ شے ہے، وہ ظہور پذیر ہوگی تو فلاں نبی میں اور فلاں نبی میں ہوگی. اسی طرح ایمان بالامامہ بالکل مجرد شے ہے، وہ ظہور پذیر ہوگی تو کہاں ہوگی؟ اماموں میں. اماموں کو بالنص ماننا، اور اللہ تعالیٰ جس طرح رسولوں کے وجود پر دلائل قائم کرتا ہے اسی طرح اماموں کے وجود پر بھی دلائل قائم کرتا ہے. اور اگر آپ نے وہ نہیں مانے تو آپ نص صریح کے منکر ہوتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں شکر ہے انہوں نے یہ فرق کیا کہ نبوت کا منکر تو کافر ہے، اس کا منکر جو ہے وہ مسلمان ہے. چلو اس سے بھی کچھ نہ کچھ بہتری آ گئی کہ دنیا میں تو پرامن طور پہ رہا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، کم از کم ابدی جہنمی ہونے کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ کافی. ہاں یہ تو بس ہاں یہ تو دنیا کا نظام چلانے کے. انہوں نے کہا کہ ان کے ہاں جو عبارت ہے نا وہ ہے کہ الامامۃ سنو النبوۃ. سنو جیسے ایک ہی جڑ ہوتی ہے اس کی، مطلب یہ بالکل جڑواں بھائیوں کی طرح ہے. ہاں وہ ایک الگ اصول ہے، وہ تو خیر تقیہ وقیہ کر کے چھپا لیتے ہیں، لیکن یہ جو باتیں ہیں نا یہ طے شدہ عقیدہ ہے، اس کو تقیہ کر کے چھپا بھی نہیں سکتے. یعنی یہ نہیں کہہ سکتے وہ کہ ہمارے ہاں ہمارے دین میں امامت اصول کی سطح پہ نہیں ہے، ہمارے دین میں امام کا تعین نص کے ذریعے نہیں ہے. تو ہاں یہ آپ پوچھیں گے کہ ائمہ انبیاء سے افضل ہوتے ہیں، وہ آگے پیچھے باتیں بنا لیں گے کیونکہ وہ کہیں گے کہ یہاں تو، لیکن یہ تو عقیدہ ہے. عقیدے سے مراد یہ ہے کہ اس پر مذہب کی بنیاد ہے، اگر اس کو کھینچ دیں تو مذہب گر جائے گا. لہذا کوئی بھی شیعہ سنی میں تقرب کی کیفیت ہو کہ بھئی ہم نے ایک دوسرے کے قریب جانا ہے تو بھئی پہلے پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے درمیان اختلاف کیا ہے. وہ اختلاف رفع دین کا ہو تو ہم قریب ہو جائیں، لیکن وہ اختلاف بہت بنیادی ہے. بنیادی کا مطلب یہ ہے کہ چاہے وہ اسلام اور کفر کا نہ بھی ہو اکثر اہل سنت کے ہاں، لیکن وہ اتنا بڑا ہے کہ بھئی اصول دین ہمارے ہاں مسئلہ اتنا بڑا نہیں جتنا ان کے ہاں بڑا مسئلہ ہے. یعنی ان کے ہاں بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جو اس شے کو نہیں، آپ دیکھیں اہل سنت کتنے فراخ دل ہیں.
یعنی اہل سنت کی اکثریت، میں سب اہل سنت نہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھئی صحابہ کی عمومی تکفیر پر بھی ہم تمہیں کافر نہیں کہتے۔ عجیب بات نہیں، کتنی فراخ دلی ہے، کیونکہ ہم نے صحابہ کو اصول دین میں شامل نہیں کیا۔ اصل میں ہم نے اصول دین کو وہیں تک، ہمیں صحابہ سے بہت عزت ہے، سب ہے، ہم صحابہ کی تکفیر کو کفر تک کب پہنچائیں گے؟ جب ہمیں محسوس ہو کہ اصول دین پر حرف آ رہا ہے، یعنی ہم کہیں دین کی حفاظت ہی یہاں کویسچن ہو گئی۔ ہم محض صحابی کی تکفیر پر سامنے والے، یہاں تک کہ خوارج نے صحابہ کی تکفیر کی اور اکثر صحابہ نے، بلکہ بعض نے اجماع نقل کیا کہ ان کو کافر نہیں کہا، یعنی صحابہ کی تکفیر ہو رہی ہے اور صحابہ کہنا تم مسلمان۔ حضرت علی کی تکفیر ہوئی، حضرت سیدنا علی کی تکفیر خوارج کر رہے ہیں، اور خوارج کے بارے میں آپ سے پوچھا گیا تو کہتے ہیں نہیں، نا کافر ہیں، فاسق تو یہ ہیں ہی نہیں، گناہ تو یہ کرتے ہی نہیں ہیں۔ بھائی کا لفظ بولا، اخواننا بغوا علینا، کہا کہ بھائی اپنے ہی بھائی بننا ہے، بس ہمارے خلاف بغاوت کی ہوئی ہے۔ تو کتنی فراخ دلی ہے آپ دیکھیں۔ یہاں کیا ہے کہ بھئی یہ وہ شے جو اصول دین میں، جس کا قرآن میں کہیں پتہ نہیں ہے۔ اصول دین میں کوئی ایسی بات ہو سکتی ہے جو جس کا قرآن میں ذکر ہو؟ کچھ سوچیے، اصول دین کی بات کرو، آپ کہیں سیدنا مسیح علیہ السلام کے نزول کا ذکر نہیں ہے، ہاں نہیں ذکر، وہ قطعی ہے، لیکن اصول دین میں نہیں ہے۔ قطعیات تو بہت سے ہیں جو قرآن میں نہیں ہوتی، ہم تو اصول دین کی بات کر رہے ہیں۔ اصول دین میں کوئی مسئلہ ایسا ہوگا کہ جو قرآن میں مذکور نہ ہو؟ یعنی آپ کیا کہیں گے کہ ابھی آپ کو مسلمان ہونے کے لیے کیا بات ماننی ضروری ہے جنت میں جانے کے لیے؟ آپ مانیں کہ بھئی خدا کی توحید کو مانیں، اللہ کے رسول کی رسالت پر ایمان لائیں، اور اجمالاً مان لیں کہ جو آپ نے کہا وہ برحق ہے، اور کیا کریں؟ ایمان بالآخرہ، وہ ایمان بالرسول کا تقاضا، آپ مسلمان ہو جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نہیں، جہنم سے بچنے کے لیے بھی چوتھی چیز بھی رہتی ہے۔ وہ چوتھی چیز کیا ہے؟ ایمان بالامامہ۔ تو ہمارے ہاں اس طرح کا بالکل کوئی تصور نہیں ہے، یہ بہت خطرناک ہے، پرانی گمراہی ہے لیکن جدید دور میں پائی جاتی ہے، تو اس کا بھی اہتمام ہونا چاہیے، اس پر بھی رد ہونا چاہیے۔ بہرحال اب اس کے بعد یہ ہے کہ مقتضیٰ جو ہوتا ہے نا، لا عموم لہ ولا خصوص، یہ ہے مسئلہ۔ مقتضیٰ کا عموم و خصوص نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں کہ یہ کلام میں جو مقتضیٰ مانا جاتا ہے، مقتضیٰ کس کو کہتے ہیں؟ ابھی آپ کو سمجھ گئے ہوں گے مقتضیٰ کا لفظ آیا پہلے۔ مقتضیٰ کیا ہے؟ اقتضاء کے نتیجے میں جو لفظ آپ محذوف مان رہے ہیں، جو تصور آپ محذوف مان رہے ہیں، وہ کیا ہے؟ مقتضیٰ۔ تو مقتضی کون ہے؟ مقتضی نص لفظ، کیونکہ اقتضاء النص ہے نا، اقتضاء النص، تو نص کیا ہوئی؟ مقتضی۔ اور جو شے آپ نے محذوف مانی اس کلام کے صدق کے لیے، وہ کیا ہوا؟ مقتضیٰ۔ ٹھیک، تو یہ جو مقتضیٰ ہے یہ بقدر ضرورت مانا جائے گا۔ یہ کتنا مانا جائے گا؟ بقدر ضرورت، اس میں عموم پیدا نہیں کیا جا سکتا۔ نہیں سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ اب مثال کے طور پر اس کی علماء نے مثال دی، یہ مثال دے کے ختم کروں گا، اس کی کچھ اور مثالیں بھی ہیں، وہ بھی اگلی دفعہ ہی ہو سکیں گی۔ وہ کیا ہے؟ آپ کہیں کہ لن آکل الیوم، آج کے دن میں کھانا نہیں کھاؤں گا، ٹھیک ہے؟ اس کے اب آپ کہیں گے آکل میں آپ نے اقتضاء یہ ہے کہ اکل یاکل جب بھی آ جائے گی تو کوئی شے معقول تو ہوگی نا۔ آپ نے معقول کا ذکر تو نہیں کیا کہ لن آکل الیوم المعقول، یہ تو نہیں کہا نا، آپ نے کہا لن آکل الیوم۔ تو آکل کے اندر اقتضاء نص کے اصول کے تحت معقول موجود ہے کہ نہیں؟ اچھا موجود ہے۔ اب معقول تو بہت سے ہو سکتے ہیں، چاول بھی ہو سکتے ہیں، روٹی بھی ہو سکتی ہے، پھل بھی ہو سکتے ہیں۔ وہ صاحب کھانا کھانا شروع کر دیں اور کہیں کہ میں نے تو کہا تھا کہ لن آکل الیوم، اور میری مراد اصل میں تھی چاول، روٹی تو میں کھاؤں گا۔ ہم کہیں گے کہ مقتضیٰ بقدر ضرورت ہوتا ہے، اس میں عموم نہیں ہوتا، لہذا جس میں عموم نہیں ہے وہاں خصوص بھی نہیں ہوتا، یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ تو ہم نے کیا شے معذوف ماننی ہے وہاں؟ جو بقدر ضرورت ہے۔ آکولہ کا معذوف ہوگا معقول، یعنی معقول کی ماہیت کا پایا جانا، بس یہ ہے نا، یہ بقدر ضرورت ہے۔ اس میں تخصیص کر سکتے ہو تم کہ تم کہو نہیں کہ معقول کی ماہیت میں میری مراد یہ والی ماہیت تھی، چاول روٹی نہیں تھی، تو ہم کہیں گے نہیں، لن آکل الیوم میں جو اقتضاء نص کے اصول کے تحت ثابت ہوگا وہ بقدر ضرورت ہوگا، اس میں تخصیص نہیں ہوگی، نہ تعمیم ہوگی، بقدر ضرورت ہوگا۔ آپ کہیں تعمیم تو ہو گئی معقول کی، وہ معقول کی ماہیت کی وجہ سے تعمیم ہوئی ہے، لفظ کے اعتبار سے نہیں ہوئی، لہذا تخصیص بھی نہیں ہوگی، نہ تخصیص مفعول میں ہوگی، نہ زمان میں ہوگی، نہ مکان میں ہوگی، وغیرہ وغیرہ۔ یہ ساری مثالیں میں نے لکھی ہوئی ہیں،
لیکن یہ ہو سکتا ہے میں اگلی دفعہ بیان کروں اور ہو سکتا ہے بیان نہ کروں اور مفہوم مخالف کا بیان کر دوں، یہ بھی ممکن ہے، وہ ہم انشاءاللہ اگلی نشست میں دیکھ لیں گے. اسی پر اتفاق ہے. ماشاءاللہ.